اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی آیات ہیں پارہ نمبر 26 سورہ حجرات، آیت نمبر 11 اور 12۔ آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر، مذاق نہ اڑائے، قوم، ایک قوم، من قوم، دوسرے قوم کی، عسیٰ قریب ہے، ان یکونوا، کہ وہ بہتر ہو، خیر، کہ وہ ہوگی بہتر، منہم، ان سے، ولا نساء، اور نہ عورتیں، من نساء، دوسرے عورتوں کی، مذاق نہ اڑائے، عسیٰ قریب ہے، ان یکن خیرا، کہ وہ عورتیں ان سے بہتر ہوگی، منہن، ان سے، ولا تلمزوا، اور انفسکم، اور ایک دوسرے کو طعنہ نہ دیں، ولا تنابزوا بالالقاب، اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھیں، اور ایک دوسرے کو برے ناموں سے نہ پکاریں، بئس اسم الفسوق، اور فاسق کہلانا، بعد الایمان، مومن ہونے کے بعد، بہت برا ہے، ومن لم یتب، اور جس نے توبہ نہ کیا، فاولئک، بس یہی لوگ، ہم الظالمون، یہ لوگ ظالم ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اجتنبوا، اپنے آپ کو بچائے، کثیرا من الظن، گمان کرنے سے، ان بعض الظن اثم، بے شک بعض جو گمان کرتے ہیں لوگ وہ گناہ ہے، ولا تجسسوا، اور جاسوسی نہ کریں، ولا یغتب، اور نہ غیبت کرے، بعضکم بعضا، تم میں سے بعض لوگوں کی، ایحب، آیا تم لوگ یہ پسند کرتے ہو، احدکم، ایک شخص آپ میں سے، ان یاکل، کہ وہ کھائے، لحم اخیہ، اپنے بھائی، میتن، جو وفات پا چکا ہو، فکرہتموہ، آیا آپ لوگ اسے برا نہیں مانتے، واتقوا اللہ، بس اللہ سے ڈرے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، تواب الرحیم، وہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اس کی تشریح ایسے ہوگی کہ جو عورتیں دوسرے عورتوں کا مذاق اڑاتی ہیں، ان کے کپڑوں کا، ان کے رہنے سہنے کا، جو بھی ہو، قرآن مجید میں اس میں سے منع فرمایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں آیا ہے کہ ایک قوم دوسرے قوم کی برائی نہ کرے، ان کا مذاق نہ اڑائے، اور نہ عورتیں دوسرے عورتوں کی، کیا پتہ وہ لوگ آپ سے بہتر ہو اللہ کے نزدیک، اور ولا تلمزوا انفسکم، اور ایک دوسرے کو طعنہ نہ دیں، ولا تنابزوا بالالقاب، اور ایک دوسرے کو برے ناموں سے نہ پکارے، جیسے ہمارے معاشرے میں ایک دوسرے کو جھگڑے کے دوران یا کسی بات کی بری بات لگنے کی وجہ سے دوسروں کو برے ناموں سے پکارا جاتا ہے، اور یہاں پر واضح الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ دوسرے کو برے نام سے نہ پکارے، اور عیب لگانا جو ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جو ہے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن فاسق نہیں ہو سکتا۔ فاسق جو ہوتا ہے وہ چالاک ہوتا ہے، اور مومن جو ہوتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے۔ فاسق اس شخص کو کہتے ہیں جو کہ بار بار گناہ کا ارتکاب کرتا ہو، بار بار گناہ کرتا ہو اور اس پر قائم رہتا ہو، اس سے توبہ نہ کرتا ہو، اسے فاسق کہتے ہیں۔ تو مومن کے بعد فاسق ہونا یہ بہت برا ہے، اور یہ ساری علامات، یہ ساری برائیاں یہ فاسق کی نشانی ہیں۔ آگے آتا ہے کہ جس نے توبہ نہیں کیا ان گناہوں سے، بس وہی لوگ ظالم ہیں۔ حدیث شریف میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث شریف کا مفہوم ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ توبہ کرنے والا پس گناہ کے ایسے ہوتا ہے کہ اس نے گویا وہ تو گناہ کیا ہی نہ ہو۔ تو اس لیے جو بھی گناہ سرزد ہو جائے اس سے فوری توبہ مانگنی چاہیے، اور توبہ کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ توبہ کے بارے میں آتا ہے کہ توبہ کی امید پر گناہ کرنا گناہ کبیرہ میں شامل ہے۔ اس کے بعد اس آیت میں آتا ہے کہ اپنے آپ کو بڑے گناہوں سے، بڑی گمان کرنے سے بچاؤ، اور گمان کرنا جو ہے یہ گناہ ہے، یہ بھی گناہ کبیرہ میں آتا ہے،
گمان کرنا یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ کام اس نے کیا ہوگا، اس نے ایسے کیا ہوگا، یہ گمان کرنا ہے۔ اچھا گمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا آپ کو ثواب بھی ملتا ہے، اور برا گمان جو ہے وہ گناہ کبیرہ میں شامل ہے۔ اور ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرے، ایک دوسرے کی ٹو میں نہ لگے کہ اس نے یہ کیا، اس نے یہ کہا ہوگا، اس نے ایسے کیوں کیا، اس کے کپڑے ایسے ہیں، تو یہ دوسرے کی جاسوسی کرنا ہے۔ ولا یغتب، اور غیبت نہ کرے۔ غیبت ایسے ہوتا ہے کہ آگے بتایا گیا ہے جیسے وفات پا چکے بھائی کا گوشت کھانا، تو یہ غیبت میں آتا ہے۔ غیبت وہ والی باتیں ہوتی ہے جو کسی نے کی ہو اسے غیبت کہتے ہیں، اور جو کسی نے نہ کی ہو اسے پھر بہتان کہتے ہیں۔ غیبت کے بارے میں اور بھی بہت سے عذاب کا ذکر کیا گیا ہے۔ کیل اور کال کے بارے میں بھی فرمایا گیا ہے کہ یہ بہت سخت ترین گناہ ہے، کہ اس نے یہ کہا کیلا اور اس نے وہ کہا کالا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے گناہ کرنے سے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جو بھی نیکی کی بات سنے صدقہ جاریہ کے طور پر اسے آگے ضرور شیئر کرے، کیونکہ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ساری برائیوں کا ذکر کیا گیا ہے جو کہ ہمارے معاشرے میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن مجید کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔